اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ بقرہ دی یہ آیت مجیدہ نال سلسلہ گفتگو کل میں جاری کیتا۔ میرے دوست کل موجود سن، یقیناً انہوں نے ذہن جو آیت مجیدہ محفوظ ہو گئی اور میں دوبارہ ترجمہ کراں گا تو پھر انشاءاللہ جلدی خدا اظہار ہو جائے گا۔ خالق فرماندے ہیں کیونکہ میرا موضوع جناب کے سامنے میں کل عرض کر چکا، قرآن اور ولایت، یعنی ذکر ولایت قرآن وچ اللہ نے کیسے بیان فرمایا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا، اللہ کارساز ہے ایمان والوں کا، اللہ سرپرست ہے ایمان والوں کا، اللہ پاک کام بنانے والا ہے ایمان والوں کا، اللہ ہی کام سنوارنے والا ہے ایمان والوں کا۔ اور کرتا کیا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ظاہر ہے جن کا ولی ہے ان کو اندھیروں سے نکال لیتا ہے اور نور میں لے آتا ہے، جہالت سے نکال کر ہدایت میں لے آتا ہے، گمراہی سے نکال کر ہدایت میں لے آتا ہے۔ گویا کل تک بھی گفتگو دا مفہوم یہ ظاہر ہو گیا کہ اگر کوئی بندہ اندھیریاں چوں نور جا سکتا ہے جو صرف ایک نظام کے تحت آ سکتا ہے، اور نظام ولایت، ایک نظام ولایت جی دی وجہ تو بندہ اندھیرے چوں نکل کے نور جا سکتا ہے۔ کل میں کچھ اندھیرے کے متعلق معروضات پیش کیتیاں کہ اندھیرا کیا ہے اور نور کیا ہے۔ اللہ ولی ہو کے یہ کام کرتا ہے کہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور میں لے آتا ہے۔ میرے محترم سامعین، آج اسے موضوع نو اگے چلان واسطے سورہ مبارکہ مائدہ دی ایک آیت، وہ منتظم ہے، کل میں عرض کیتی سی وہ منتظم ہے، وہ دا انتظام ہے جڑا منتظم ہے۔ اس کل ممبر اوتھے رکھیا سی، آج جو ممبر ایتھے رکھے دا مطلب ہے کوئی ایسا معاملہ بنیا ہونے گا، کوئی ایسی صورت ہوگی گی۔ یہ منتظم نے ایسا کیتا، میں تو نہیں کیتا یارا، میں نے کیتا، منتظم نے کیتا۔ منتظم نو پتہ ہے کہ ممبر اتھے رکھنا ہے، منتظم نو پتہ ہے ممبر اتھے رکھنا ہے، منتظم نو پتہ ہے مسجد تے رکھنا ہے، منتظم نو پتہ ہے پلانیاں تے رکھنا ہے۔ مطلب ہے جتھے بھی منتظم نے رکھا ہے، یہ انتظام تے منتظم ہے۔ انتظام ہے ولی دا، انتظام صلوات ایک مرتبہ سے۔ کسی مہربان نے آکھا کہ کیویں ہو سکتا ہے۔ کل میں ایک روایت پڑھی سی، میرا خیال تیاری کے متعلق پڑھی، تیاری کے متعلق ایک آیت پڑھی سی کہ حضرت عباس علیہ السلام دی نے توہین کی تھی علی ناصر نے، کہ حضرت عباس نے الحجاب کہہ کے اتنا انتظام کرایا، پورے گلی دا انتظام کرایا۔ کل سنی سی روایت کہ پوری گلی الحجاب کہہ کے کوٹھیاں تو بچے بھی چلے گئے، اس طرح لگا جی میں پروازاں بھی رک گئی ہیں پرندیاں نے، تو اتنا انتظام حضرت عباس علیہ السلام نے کیتا ہے۔ تو اس دے باوجود جڑا بندہ عبداللہ سی وہ کھڑا ہو کے سارا منظر ویندا رہا، بیبیاں دا آنا، بیبیاں دا جانا، سوار ہونا۔ تو یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ یہ حضرت عباس نے اتنا اہتمام پردے دا کیتا ہوگے تو وہ بندہ کھلو کے ویندا رہا ہوگے، تو یہ علی ناصر نے توہین کی حضرت عباس۔ چلو کوئی گل اپنے ذہن کسی بندے تے آئی ہے گل، میں دا مثبت جواب عرض کر دینا۔ میں کل ایک بچوں لفظ شاید چھڈ گیا ہوں، ہمیشہ پڑھیا میں اج پڑھ دینا
کہ میں عرض کیتی سی کہ جس بندے نے انہوں آکھیا نا اتنے کھڑا ہو جا، لیکن تو انہاں دی نظراں تو اولے نہیں ہو سکتا، وہ چھپ نہیں سکتا۔ وہ امام نے، امام دی نظر چ کوئی شاید چھپ نہیں سکتی۔ امام نے انہوں اگر اجازت دیتی ہے، حضرت عباس انہوں نہیں پوچھیا، حضرت امام حسین انہوں نہیں پوچھیا، تو یقیناً با یقیناً ایویں دی گل ہے جویں حمید ابن مسلم کربلا دا ساری دا راوی ہے، جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اس آکھیا کہ بی بی اگ اندر بڑی ہے تے اندر نہ جاؤ، تو تُہاں سنے ہو گا بڑی مشہور گل ہے کہ اس آکھیا تیرا لگدا بھی کچھ نہیں، تے میں ہی جانا ہے تے میں ہی لے کے آنا ہے۔ میرے محترم سامعین، ایسے راویان جڑے روایت کرتے ہیں، انہوں اگر اہل بیت نے اجازت دیتی ہے ذہنی طور پہ، یعنی انہوں جان بوجھ کے اجازت دیتی ہے تو صرف اس واسطے تاکہ کائنات کو پتہ لگے کہ اسی اجڑے کیویں ہیں۔ اگر راویان ہی کوئی نہ ہوندے، کوئی بندہ ویکھن والا ہی نہ ہوندا تو دوسرے بندے تک وہ روایت ہی نہ پہنچتی۔ اگر امام نے برداشت کیتا، میں عرض کیتی سی کہ اس بندے کو کوئی شے نظر نہیں آئی، مستورات پردے چ گئیاں نے تے پردے چ آندا آئیاں نے، میں نہیں ویکھیا وہ پردہ دار کون سن، اینا میں ویکھیا کہ گلی چوں انج میں جاندے ویکھے نے۔ مستورات دا تے مکمل پردہ رہا تے حضرت علی اکبر دی زیارت تے سارے جہان نے کیتی، حضرت امام حسین علیہ السلام دی زیارت سارے جہان نے کیتی۔ تے کل میں جڑی میں روایت پڑھی سی وہ میں نال آندا رہا کہ وہ آندا میں نہیں پتہ بی بی کون آئی ہے، کو پردہ دار آندے رہنے تے پردے جاندے رہنے، جدوں پردے جی آئے نے تے پردے چی گئے نے تے توہین کیسی؟ اگلی گل ہے کہ یار جدوں شام پڑھتے ہو ادوں تو پڑھتے ہو بغیر چادروں تو بیبیاں شام دے بازار چوں گزر گئیاں تے لوکی ویکھ ویکھ کے پتھر مارتے رہنے، جنہیں پتھر ماریا ہے آخر ٹارگٹ بنا کے اس ماریا ہے، بندے وہندے رہنے تے پتھر مارتے رہنے، یہی سارا دکھ ہے۔ اور اگر کسی راوی دی اس انداز نہ روایت پڑھی جائے جہدے وچ پردہ داراں دا پردہ بھی محفوظ رہا ہوئے تو توہین دا پہلو کتوں نکلدا؟ کتوں نکلیا توہین دا پہلو؟ کل میں متواتر اندر رہا کہ وہ آندا ہے کہ پردے چی بی بی آتے سن، پردے چی سوار ہوتے سن، عباس سوار کراتے سن، حضرت علی اکبر سوار کرایا، حضرت قاسم نے سوار کرایا، تے پردہ دار میں جانتے دیکھے، پردہ 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 میں کئی مرتبہ آکھیا ہے، پتہ نہیں پھر پچھو کسی نے توہین کتوں لگ گئی۔ میرے محترم سامعین، یہ جتنے راوی توڑے سہل سعدی راوی ہے، صحابی رسول ہے، شام دے سارے بازار دا ہو راوی، وہ آندا ہے میں سار آؤندے ویکھے نے، مستورات نو کھلے سار نال ویکھے، پیچھے ہاتھ بدے ویکھے نے، یہ جننے راویان نے میرے محترم سامعین، یہ راویاں نو اہل بیت بھی برداشت اس واسطے کیتا ہے تاکہ قیامت تک دے مومنین تک ساریاں روایتاں پہنچ جان اور لوگاں تے اس ظلم دا اظہار ہو جائے کہ ظالماں کتنا بڑا ظلم کیتا ہے۔ یہ دا مطلب ہے کسی راوی دا روایت کرنا یہ کوئی شک و شبہ نہیں، اور وہ دے وچ سارے تک پہنچان واسطے ایسا آکھا گیا ہے، انہوں تسی خود سمجھو۔ صلوات ایک مرتبہ تو جو ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ ولی ہے، وہ منتظم ہے، وہ بندوں کو اندھیرے سے نکال لیتا ہے۔ ولی ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے ماننے والوں کو اندھیرے میں نہ رہنے دے، ولی ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے ایمان والوں کو اندھیرے میں نہ رہنے دے۔ ہوں انتظام جڑا ہے وہ ولی نے کرنا ہے، انتظام اس کے میں کرنا ہے، یہ وہ اپنی سواب دی دے کہ کیویں انتظام کرتا ہے۔ اے پردہ اتھے سی ایتھے لگ گیا، ایتھے بھی لگ سکتا ہے، یہ وہ انتظام منتظم دا انتظام ہے۔ اچھا کل اتنے ممبر سی، اج اتنے ممبر آ گیا، اج ادھر بھی میری توجہ ہوئے، ادھر بھی توجہ کرنی پہنتی ہے، اگے صورت ہو سی اج صورت ہو گئی۔ انتظام کدا ہے؟ ولی دا۔ انتظام کدا ہے؟ منتظم دا۔ ہوں اج میں اس انتظام نو پڑھن لگا کہ خالق نے بندیاں نو اندھیرے چوں کڈن واسطے انتظام کی بہت شکریہ مولا تانوں جزائے خیر دے۔ اگر اللہ چاہتا تو کن فیکون، ہو جا تو ہو جاتا، جب اللہ کہتا ہے کن ہو جا فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ بندیاں نو اندھیرے چوں کڈ کے نور سے لیاؤن واسطے کن بھی استعمال کر سکتا ہے کہ بندہ نیرے چوں نکلے تو نور چ آ جائے، پھر دوبارہ نور چ جا بھی نہ سکے۔ ہر مرتبہ وہ لفظ کن استعمال نہیں کرتا، کئی مرتبہ کئی انتظام کرتا ہے۔ اگر سارے جہان نو کن کہہ کے ہی اللہ نے ہدایت کرنی ہوندی تے نبی بھیجن دا لوڑ کیڑی سی؟ امام بھیجن دا مطلب کی سی؟ ولی بھیجن دا مطلب کی سی؟ یہ اللہ دی حکمتاں نے کہ کسے ویلے ماں دی گود وچ کسے نبی نو آندا کہہ دے میں نبی ہاں، کسے ویلے 40 سال روک دیندا کہ تساں دسنا ہی نہیں میں کسے نو کہ میں نبی ہوں۔ یہ مطلب ہے اللہ پاک دیاں حکمتاں اپنیاں نے، اس حکیم دے وچ اڑنا تو نہیں چاہیے جی۔ یہ بھی حکمت ہے امام حسین علیہ السلام دی کہ اس بندے نو کھڑے رہن دی اجازت دیتی تاکہ کائنات نو پتہ چل جائے کہ اسی مدینے جو کیسے نکلے۔
حکیم دی حکمت نو سارے بندے تے قبلہ نہیں سمجھ سکتے. ہاں البتہ میں کوشش کرنا کہ قرآن حکیم چوں ایک آیت مجیدہ نال اج دی گفتگو اندھیرا بھی ذہن چ رہے اور نور بھی ذہن چ رہے. یہ ولی کا انتظام ہے. ہن مہربانی کرنی ہے اگر وہ ولی اپنے انتظام وچ کسے نو پائے تے شرک نہ سمجھنا. بہت شکریہ. میں بڑی باریک عرض کی تھی کہ اگر منتظم یار منتظم شاہ صاحب منتظم نے اگر کسی بچے نو آندے نے جا تو حافظ آباد تو جنریٹر لایا, کسی بچے نو آندے نے تو اتنے کھڑا ہو جا, کسی بچے نو آندے نے اتنے کھڑا ہو جا, تے دا مطلب یہ کہ شہر آپ کھ بھی نہیں پہ کرتے. شہر انہوں کہہ چھڑیا انہوں کہہ چھڑیا انہوں کہہ چھڑیا تمہیں کام چاہیے نا. سبحان اللہ تمہیں کام چاہیے نا. تو جڑے بندے شاہ صاحب نے کھڑے کیتے ہوں کہ تو بیٹا اتنے کھڑا ہو جا, یہ بچہ ہے یہ اعلان کرے گا, اور بچہ وہ جناب وہ جائے نماز لے کے آیا, ایک بچہ پانی لے کے آیا, دوسرا بچہ اتنے ٹریکٹر کو کھلوے گا, تیسرا اتنے کھلوے گا. یہ جن کھلارے نے کھلارے تو منتظم نے نا, کھلارے منتظم نے. بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جڑا منتظم دیا کھلاریاں دے متعلق آکھے او جو ہے سی ہے کی ہے, او جو ہے سی ہے کی ہے, او آپ جو ہے سی ہے کون ہے, او آپ جو ہے سی ہے کون ہے. میں ایک گل عرض کراں, منتظم جس کی ڈیوٹی کسی انتظام پہ لگا دے اس کو بھونکنے والا منتظم کو اچھا نہیں. کوئی منتظم نے کسی کو کھلا رہا ہوئے تو انہوں من جانا چاہیے. مہربانی کرنی چاہیے. میں کئی بار قبلہ مثال دیتی ہے کہ ڈی سی صاحب نے باہر بندے بٹھائے نے جڑے درخواست وصول کرتے ہیں, پھر وہ تیار کرتے ہیں, پھر مارکنگ کر پھر اتنے کو پیش کرتے ہیں. یہ مطلب جڑے باہر بندہ بٹھائے نے وہ بھی انہوں ہی بٹھائے نے. میرا خیال انہوں نے برداشت کرنا چاہیے. ایویں سیدھا جا کے بےزت ہی ہونا ہے میرا خیال. وہ جڑا بندہ ایکسین کے دفتر سے سیدھا اندر ہی لنگ جائے کہ آ لو پیسے تے میٹر لاؤ, آ لو پیسے تے میٹر لاؤ, وہ گھنٹی دے کے آکھے گا اس بیوقوف نو باہر لے, اس بیوقوف نو باہر لے جاؤ. وہ آکھے گا جناب کی ہویا, آدھے دسنے. بندہ جا کے آکھے جناب اتنے ایک بندہ آیا سی سکوٹی بھی تہاں لینی ہے تو پیسے بھی جمع ہونے ہی ہونے میں. تو بیچارہ سیدھا بندہ سی وہ آ کے تمہیں آندا پہ میٹر لا دیتے. ڈی سی صاحب ایکسین صاحب فرمان گے یار کوئی طریقہ بھی ہوتا ہے, کوئی طریقہ بھی ہوتا ہے. باہر فارم ملتے ہیں, فارم کے نال دے دا بل لانا ہوتا ہے, ایک طریقہ کار ہے. باہر بندے بیٹھے نے طریقہ دسن والے, باہر بندے بیٹھے نے طریقہ دسن والے, باہر بیٹھے نے نا بندے طریقہ دسن والے. تو ایک فارم لینا ہے, انہوں پر کرنا ہے, نال شناختی کارڈ لانا ہے, نال دے دا بل لانا ہے, پھر وہ جمع کرانا ہے, لائن مین کو جائے گا, وہ مارکنگ کرائے گا ایس ڈی او کو, تو پھر اس تو بعد وہ جا کے ویکھے گا کہ لائن کتنے وے, گھر کتنے وے, ٹرانسفارمر کتنے وے. وہ لائن مین ویکھے گا کہ کنی تار پیندی ہے, کنی کیبل پیندی ہے, پھر وہ تیار کرے گا ڈیمانڈ نوٹس. ڈیمانڈ کنی ہے نوٹس دے گا کہ اینی تار لگ دی ہے جی اینا وغیرہ وغیرہ. پھر ایک طریقہ ہے, پھر ایک طریقہ ہے. تیرا کی خیال ہے ایک افسر ضلع دا ہوئے تو اس بار بندے رکھے نے کوئی طریقہ ہے, اس اکبر نے کوئی بندہ آگے نہیں رکھا. بہت شکریہ, وہ تو ہے ہی اکبر. یہ مطلب ہے ہر کم دا کوئی نہ کوئی قبلہ طریقہ ہوتا ہے. اللہ نے جڑا طریقہ قرآن جو میں لبا ہے ہوں سورہ مبارکہ مائدہ پڑھ رہے ہیں, سورہ مبارکہ مائدہ پڑھ رہے ہیں. یہ خالق نے بندیاں نو ظلمت چو کڈن دا یعنی اندھیرے چو کڈن دا اس ولی نے ایک طریقہ بنایا ہے. ذرا ولایت نو مد نظر رکھنا کہ اس اپنی ولایت نو کیوں استعمال کیتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالق کائنات فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ کی جانب سے تمہاری طرف ایک نور آیا ہے, ایک کتاب آئی. مہربانی اللہ, بہت شکریہ. اللہ کی جانب سے ایک نور آیا ہے اور ایک کتاب آئی ہے. دو چیزیں دسیاں نے, نور و کتاب مبین. قد جاءکم من اللہ, اللہ کی طرف سے دو چیزیں آئی ہیں, اللہ کی طرف سے. اوے اللہ کو ولی ماننے والوں, جو اس کی طرف سے آئے اسے بھی کچھ ماننا پڑے. بہت شکریہ تمہارے, سبحان اللہ. لو جناب کمال ہو گئی, کمال ہو گئی. یہ مطلب ہے تسی اگلی ولایت تک پہنچ گئے ہو انشاءاللہ. آہستہ آہستہ بتدریج میں جا رہا ہے. تو پتہ ہے آخر آنا میں غدیر چی تو علم چھے میں ولایت تک آنا تو ہے نا, لیکن ایک سفر ہے وہ طے کرنا پینا جی بڑی ترتیب نال. مولا تمہیں جزا دے وے جڑا قمیض پا کے اتنے بنین پا لوے وہ بے وقوف. بنیان تھلے ہوندی ہے, قمیض اتنے ہوندی ہے. اللہ دے بندے ترتیب نال ٹرنا ہے نا جی.
ترتیب تے کپڑیاں دی نہ ہوئے تو بندہ بےعزت ہو جائے. میرا خیر ولایت میں ترتیب نہ پڑھ رہا میں اور ترتیب تے نظر رکھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور. تحقیق تمہاری جانب آیا ہے اللہ کی طرف سے. من اللہ, اللہ کی طرف سے, اللہ کی طرف سے. یہ جو اللہ کی طرف سے آیا ہے نا, یہ اللہ نہیں. جو اللہ کی طرف سے آیا ہے وہ اللہ نہیں, اللہ کی جانب سے آیا ہے, اللہ کی طرف سے آیا ہے. اللہ بھیجنے والا ہے, وہ آنے والا ہے. اللہ ولی ہے, اس کا بھیجا ہوا آ رہا ہے. کیا؟ نورم و کتاب مبین. ایک نور آیا ہے, ایک کتاب آئی ہے. اللہ فرماتا ہے یہدی بہ اللہ, اسی کے ذریعے وہ ہدایت کرتا ہے, اسی کے ذریعے وہ ہدایت کرتا ہے. من اتبع رضوانہ, اس بندے کی جو اتباع کرتا ہے اس کی رضا میں رہ کر, جو اس کی رضا چاہتا ہے اور اس کی پیروی کرتا ہے. خالق فرماتے ہیں سبل السلامی, راہیں سلامتی کی اسی کے لیے ہیں, راہیں سلامتی کی اسی بندے کے لیے ہیں جو اللہ کے بھیجے ہوئوں سے ہدایت لیتا ہے. اور خالق فرماتا ہے وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, کیونکہ وہی تو ہے جو اندھیروں سے نکال کر نور میں لے. بہت شکریہ. میرا موضوع وہی تو ہے. خالق فرماتے ہیں یخرجہم من الظلمات الی النور. میرا موضوع ایک ہی رہے گا, یہی تو یاد رہے گا انشاءاللہ. وہ ذات ہے جو لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے آتی ہے. اور اللہ فرماتا ہے بِإِذْنِهِ ہی, یہ سارا اس کام اسی کی اجازت سے ہوتا ہے. یہ سارا کام اس کے اذن سے ہوتا ہے. جب وہ اذن نہیں دیتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا. جو ہوتا ہے اس کے اذن سے ہوتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. وہی تو ہے جو بندوں کو ہدایت کرتا ہے صراط مستقیم کی طرف. بندوں کو ہدایت کرتا ہے صراط مستقیم کی طرف. کون؟ ولی. ولی وہ ہوتا ہے جو بندوں کو اندھیروں سے نکال کر نور میں لے آتا ہے. اور وہی نور صراط مستقیم ہوتا ہے. وہی نور صراط مستقیم ہوتا ہے. وہی نور صراط مستقیم ہوتا ہے. میرے عزیزو, اس کا مطلب ہے صراط مستقیم بھی وہی نور ہے. جو اندھیروں میں زندگی گزارتے ہیں ان کے سامنے صراط مستقیم آتا نہیں رہا. صراط مستقیم اسی کو نصیب ہوتا ہے جو نور کی طرف, شکریہ قبلہ, جو نور کی طرف آ جاتے ہیں. یہ مطلب ہے دو چیزاں ہو گئی ہیں. انہاں دو چیزاں واسطے جڑا میں ثبوت دے رہا ہوں وہ اہل سنت علماء نال لے کے پہ ٹرنا. ایک اہل سنت عالم دین نے پروفیسر طاہر القادری, انہوں دا ترجمہ اور تشریح تھوڑی تھوڑی وہ عرفان القرآن چوں نہ کیتا ہے. وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نور سے مراد مصطفیٰ ہے اور کتاب سے مراد قرآن. جڑا اللہ نے نور بھیجیا ہے وہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, تے جڑی نال کتاب بھیجی ہے وہ قرآن ہے. ایک دوسرا اعلیٰ حضرت بریلوی, تو سنے ہوں گے اعلیٰ حضرت جنہوں نے کیا جاتا ہے بریلوی عزیزاں دے جڑے سربراہ نے, وہ اعلیٰ حضرت بریلوی, انہاں جڑا قرآن دا ترجمہ کیتا ہے وہ دی تشریح کیتی ہے نعیم الدین مراد آبادی صاحب نے. یہ اہل سنت جڑے بریلوی دوست نے الحمدللہ پڑھے لکھے وہ جانتے ہیں اعلیٰ حضرت نو بھی اور نعیم الدین مراد آبادی صاحب نو بھی جانتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت نے کنز الایمان اس کتاب دا نام ہے جی, قرآن حکیم دا ترجمہ بھی ہے نال تشریح بھی ہے, کنز الایمان. وہ دے وچ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں نور سے مراد محمد ہیں اور کتاب سے مراد قرآن ہے. ٹھیک ہے جناب. اچھا اگلی گل ایک اور بھی کر دیں. کچھ دوست ایسے نے جڑے شیعہ بھی نہیں تے اہل سنت بھی نہیں, یعنی بریلوی جڑے اختلاف کرتے ہیں. وہ آتے ہیں کہ لفظ بھی یہدی بھی, یہدی بھی, یہ ایک واسطے آیا, دو واسطے نہیں آیا. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ایک نور بھیجا ہے جس کو قرآن کہتے ہیں. قرآن کہتے ہیں یہدی بھی اللہ, اسی ایک کے ذریعے اللہ ہدایت کرتا ہے. اسی ایک کے ذریعے اللہ ہدایت کرتا ہے. وہ دو نہیں منتے. وہ آتے ہیں جڑے اہل سنت نے بریلوی وہ بھی ٹھیک نہیں, طاہر القادری بھی ٹھیک نہیں, مراد آبادی بھی ٹھیک نہیں, شاید انہوں نے اعلیٰ حضرت بریلوی بھی ٹھیک نہیں.
وہ عزیز نے, وہ بھی سارے اپنے نے. وہ فرماتے ہیں کہ صرف کتاب کی گل ہے, قرآن کی گل ہے, یہ کتاب نو ہی نور آکھیا گیا, کتاب نو ہی نور آکھیا گیا, قرآن نو ہی نور آکھیا گیا. یہ جڑی واو ہے یہ تفسیری ہے, یہ واو منتقل پہ کر دی ہے کہ قرآن کو بھیجا یعنی نور کو بھیجا, اور بچ ہے ہی نہیں. تسی قرآن وکھرا نہ کرو تے رسول وکھرا نہ کرو. اصل ہے کہ نور ہی کتاب ہے, نور ہی کتاب ہے. سرکار دو عالم مراد نور نہیں, یہ دو نہ کرو ایک کرو. کیوں؟ وہ فرماتے ہیں کہ لفظ بھی آیا ہے, بھی ایک واسطے آتا ہے. اگر بے ماں ہوتا تو پھر دو ہوتے. بے ماں کا مطلب ہے ان دونوں کے ذریعے ہم لوگوں کو اندھیروں سے نکالتے ہیں. وہ آدھے اندھیروں چو ایک ہی کٹتا ہے تو وہ قرآن ہے, ایک ہی کٹتا ہے تو وہ قرآن ہے. لہذا قرآن ہی نور ہے, لہذا قرآن ہی نور ہے, لہذا قرآن ہی نور ہے. وہ پیغمبر اعظم نال دو کر کے راضی نہیں, کتاب مبین, ایک ہم نورم و کتاب مبین, ایک نور بھیجا ایک کتاب بھیجی. اسی قائل ہیں اس گل دے. نور تو مراد سرکار مصطفیٰ نے, کتاب تو مراد قرآن پاک ہے. لیکن ساڑھے نال الحمدللہ اہل سنت بھی شامل نے, طاہر القادری والے اہل سنت شامل نے, آدھرا حضرت بریلوی والے. تے باقی جڑے بندے بچتے نے وہ آتے نے نہیں, وہ اصل جڑے بچتے ہیں نا وہ نبی نو نور آکھن تو پہ بچتے ہیں. جی مہربانی. وہ اصل گل پتہ کی, اصل گل کے بلائے وے کوئی سمجھتے ہیں کہ نبی پاک کو اس طرح نور مرنا پہ جائے گا تو انہوں واسطے کوئی مشکل ہوگی گی. ویسے ساڑھے واسطے تو مشکل نہیں, میرے مجمع واسطے بھی مشکل نہیں. انہوں دا خیال ہے کہ یہ کتاب من جائیے قرآن تے نور من جائیے پیغمبر نو, تے پیغمبر نو پھر نور منیا نا, انہوں دے اندر جڑا خدشہ ہے وہ بھی میں تمہیں عرض کر دینا. اہل سنت ساڑھے نال نے, فکر دی لوڑ نہیں. اور یار کچھ ہی بندے نے انہیں تک بھی یہاں گزارش ہی کرنی ہے. اساں کہڑا جناب کو لڑنا ہے نہ کوئی مناظرہ ہے. اصل گل صرف یہ نہیں ہے کہ وہ نور نبی نو من کے راضی کیوں نہیں, حالانکہ اللہ نے ہدایت دو دے ذریعے کیتی ہے, ایک دے ذریعے نہیں. میں انہیں ثابت کر دینا چاہتا, اللہ ہدایت دو دے ذریعے کرتا ہے, ایک کتاب ایک نور. نور نبی نو کیوں نہیں منتے وہ میں تمہیں دسوں. وہ آدھے یہ ہی نور ہے. چلو ٹھیک ہو گیا, اتھے ہی مکو نا, اے تو نور ہے نا. تہاڈی کیا بات نہیں. میرا خیال ہے کہ میں یہ واسطے آیت بھی پڑھ دیں. فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا, سورہ تغابن ہے جی. اللہ فرماتا ہے ایمان اللہ پر لاؤ اور اس کے رسول پر لاؤ, اس نور پر لاؤ جو ہم نے نازل کیا. کیا بات ہے. یہ مطلب ہے کتاب نور ہے, قرآن نور ہے. وہ یہ من کے راضی نہیں کہ نور دے نور نازل ہوئے. اصل گل ہے بھی کوئی من کے راضی نہیں کہ یہ نور ہے, یہ نور منتے ہیں. نور اتنے نازل ہوئے, وہ پہلے میں عرض کر دیا کہ اندر انہوں نے خدشہ کی ہو سکتا ہے, وہ تمہیں میں دسنا. میں تو تمہیں پتہ میں تو گلیں ہی اور طرح نہیں کرنا, مناظرہ ہی نہیں کرتا, سبحان والا مناظرہ کرنا. لو بھائی جان میرے مہربان میرے دوست, یہ تو نور ہے نا. شکریہ, تو ہاں کرنی ہے ہوتے تھے کوئی نہیں. یہ تو نور ہے نا. یہ مطلب ہے اے دا پہلا پر ہے, یہ بھی پھر نور دا حصہ ہی ہے نا. کیا بات ہے. آج دا دوجا پر ہے, یہ بھی پھر ایسے نور دا حصہ ہے. اے تریجا پر ہے. یہ تو 3 پارے ہوں تے کلا کلا پارا بھی گھر گھر ٹر جائے تے جتھے کلا کلا اتھے بھی نور ہی ہے نا. راضیاں میں بیانا یار 3 پارے 3 گھراں چ ونڈ چھڑو, 40واں وغیرہ چ لوگ ونڈ چھڑتے ہیں. یہ مطلب ہے جتھے ایک ٹکڑا یہ گیا, ایک پارا گیا, ایک حصہ گیا, وہ بھی نور, جو دوجا گیا وہ بھی نور. 114 یہ صورتیں نے, ہر صورت نور ہے نا. کچھ لوگوں نے شاید انہوں محسوس کیتا میں کی آکھے, ایک باری سین نال صورت, ایک باری سواد نال صورت, تو پھر سنو. ہر صورت نور ہے نا. میرا خیال ہے کچھ توجہ اور ہو گئی, میں دوبارہ عرض کرنا. بہت شکریہ کبرمی. یہ مطلب یہ ہر صورت نور ہے, اور ہر صورت میں نا ہر طریقے نا, یہ مطلب ہے ہر صورت نور ہے. کٹھے ہون تاں بھی نور ہے یار. سارے پارے کٹھے ہو جان پھر بھی نور نے, وکھرے وکھرے ہو جان تے کلا کلا نور ہے. میں قرآن کی گل کر رہا ہوں, یہ ہر صورت نور ہے. تے جے کلی کلی ہو جائے تے کلی کلی بھی نور ہے.
ایک 5 سورتاں ہوندا سی گھراں چ تساں کتے 6 سورتاں سنیا ہوئے 7 سورتاں 8 سورتاں 5 سورتاں 5 سورتاں کیا بات ہے اور میں نے جڑا 5 سورتاں ہوندا سی وہ کنیاں سورتاں ہوندیاں 5 تے 5 بھی نور 12 بھی نور 14 بھی نور 3 تے 3 نور 3 پارے ہو جانتے تاں بھی کلا کلا نور کٹھے ہو جائے. میں ایک مولوی صاحب نے پوچھا قرآن نور ہے انہوں نے کیا پڑھتا تھے ہیں کیا قرآن نور ہے تو میں کہا پہلا پارا بشر ہے وہ بھی نور ہے دوجا وہ بھی نور ہے تریجا وہ بھی آندھا سر نہ کھا سارا قرآن جو نور ہے. میں کہا میں کلا کلا پہ پڑھنا سارا قرآن تے نور ہویا کہ کلا بچوں پارا ایک ہو جاتے او نور کے میں نے کہنے لگا نور دے بچوں نور ہویا کمال ہے دا مطلب ہے سارے پارے نور نے سارے پارے نور نے کیونکہ نور دے بچوں نے ساری سورتاں نور نے کیونکہ نور دے بچوں نے ساری آیتاں نور نے کیونکہ نور دے بچوں نے. میں کہا میں نے ہون پتہ لگا تو محمد مصطفیٰ نو نور کیوں نہیں منتا یہ نبی نو نور من جائے تو میں تینوں مننا پینا جنوں جنوں نبی آکے آ بھی میرے بچوں ہے آ بھی میرے بچوں ہے آ بھی میرے آباد رہا مولا کا جزائے خیر. وہ جڑا بندیاں نے نور نہیں نہ منیا وہ اگلے خدشے تو نہیں منیا اگلے خدشے تو نہیں منیا. ایک اور خدشہ دس دیں یارہ ایک اور دس دیں. کئی بندے آندے نے تو ساڑھے کو مجلس نہیں پڑھنے تو کوئی بندہ دے دے مینوں آندے نے کوئی بندہ دے دے. میں کہا تو انہوں پتہ سارے بندے آندے جنہوں مرضی ساتھ لو جی وہ نہ آیا تو میری ہتھی پاؤ گے میں تو نہیں دستا تمہیں پتہ ہے یہ مطلب بندے نو پتہ ہوتا ہے دوبارہ جزاک دوبارہ. اچھا جی لو جی یہ میرے مہربان نے مینوں آکھیا بھی وہ گل دوبارہ کر. ویسے پیسے نام ہی دیندے تو میں دوبارہ کر سکتا لیکن انہوں نے انعام دیتا ہے تو انعام دیتے میں دوبارہ کر دینا کوئی یہ مطلب ہے الحمدللہ میری گل اندر پہنچ صدقے جائیں. آباد رہو جی تہاڈی کیا بات تو ہم انعام دیں تہاڈا بھی انعام تساں بھی مینوں انعام دیتا ہے. یہ وہ انعام ہے جڑا خرچ ہو کے مک جانا ہے تو جڑا تساں دیتا ہے وہ رہ جانا ہے. اس واسطے کہ آج دی واہ واہ ہے سبحان اللہ الحمدللہ تائید بھی ہے اور ثواب بھی ہے. یہ جے پیغمبر نور بندہ من جائے انہوں مننا پینا جنہوں رسول آکھے حسین و منی حسن و منی علی و منی فاطمہ بزاد و منی. میرے سارے بچوں نے وہ سارے نور ملنے پہ. ایک اور بھی خدشہ ہو سکتا ہے جڑے منوں آندے نے کوئی بندہ دے میں نہ یارا آپ ہی سد لو جے میں دیتا کوئی بندہ اس میرے کو نہ پڑھیا تساں آخنا یہ کتے جڑی تینوں آخیا سی کوئی چنگا بھلا بندہ دے یہ کی کر لے وہ پھر یار میرے نزدیک تو سارے پڑھنے والے چنگے بھلے نے تہاڈی ہن پسند اپنی اپنی تسی ایک بندہ بدلو تو دوجا تقریباً ایسا ہی لے آؤندے ہو جڑا گزارا کر جائے. کی گل وہ یار جدو ایک منصب بندہ سدتے ہو اگر وہ کتے بیرون ملک چلا جاتا پھر تسی آندے ہو ہن کنوں کریے سوچتے کیوں سوچتے اس واسطے کہ وہ جیسا لبدے ہوندے. کیا بات ہے تہاڈے سامنے جڑا لطف تانوں وہ کولوں آیا نا تسی سدنا انہوں چاہتے ہو وہ لطف وہ کولوں آئے. بندیاں نو پتہ ہے اے جائے تے مگروں کیڑا وہی لطف دے سکتا ہے اللہ نو نہیں پتہ کیسا جائے تے کیسا کمال بھائی بندیاں نو پتہ لگ گیا ہے کہ اے جائے گا نا کہ اے دے بڑے لطف وہ دے گا. بندے نبی نو نور تا نہیں سن مندے. نبی فرمایا آنا و علیون میں نور واحد ہے. سب سے اللہ نے پہلے میرا نور خلق کیا اور میرا اور علی کا نور ایک ہے. اگر محمد کو نور مان جائے علی کو بلا فصل ماننا پڑتا. میرے محترم سامعین لیکن الحمدللہ اہل سنت دوست ساڈے نال نے وہ فرماندے نے. اچھا ایک اور بھی تیسری بھی گل کر دیں
تیسری گل میں یہ کرنا کہ جڑا بندہ اے قرآن نو نور منتا ہے انہوں پہلے قرآن نو پکیا کر لو بھی نور ہے. آیتہ پڑھا دیو نور من جائے صحیح ایک باری انہوں ایک باری پوچھنا ایک گل نہیں میرا خیال ہے 2-3 آیتہ میں پڑھنا آیتہ میں پڑھنا بہت اچھی بات ہوں مہربانی. یہ سورہ مبارکہ مائدہ دی آیت نمبر 16 تے آیت نمبر 44 وہ میں جناب دے سامنے پڑھ دینا. اے میرے سامنے سورہ مائدہ جی یہ دی آیت نمبر میں جناب دے سامنے 16 پہلے پڑھ دینا. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا. خالق فرماتے ہیں میرے حبیب ان بندوں پر واضح کر دے کہ انا انزلنا توراتا فیہا ہدی و نور. ہم نے تورات کو نازل کیا جس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی. کیا بات ہے بھائی. ہم نے تورات کو نازل کیا تورات میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے. دوسری آیت مجیدہ پڑھ دینا. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ہم نے اس کو نازل کیا ہے کوئی شے اس کے علاوہ حکم نہیں کرتی نازل اللہ کرتا ہے لیکن وہی لوگ نہیں مانتے جو فاسق ہیں. ہے کیا وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ. ہم نے انجیل کو نازل کیا جس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی. یہ مطلب ہے قرآن دی نظر چ تورات بھی نور ہے. کیا بات ہے تھوڑے سنن دی. قرآن بچ لکھیا تورات نور ہے قرآن بچ لکھیا انجیل نور ہے. وہ انجیل کو مان کر قرآن کو جلانے والوں اور تورات کو مان کر قرآن کو جلانے والوں شرم کرو. جس کو جلا رہے ہو نا یہ بتا رہا ہے انجیل بھی نور ہے تورات بھی نور. بھائی کمال ہے. احسان فراموشی ہے ان بندوں کی. اور قرآن تو کہہ رہا ہے تورات بھی نور ہے. اب کسی تورات کو ماننے والے کا حق نہیں کہ وہ قرآن کو آگ لگائے. قرآن کہہ رہا ہے انجیل بھی نور ہے. واہ بھائی واہ. قرآن کی کہہ رہے تھے تسی کی کر رہے ہو. قرآن احسان کر رہے ہیں کہ آپ کی کتابوں کو نور کہہ رہا ہے. یار میں عیسائیاں یہودیاں نہ گل پہ کرنا. وہ عیسائیوں نصارہ قرآن تو انجیل کو نور کہہ رہا ہے اور تم قرآن کو جلانے کی حمایت کر رہے. اور تورات کو ماننے والے یہودیوں قرآن تو تورات کو بھی نور کہہ رہا ہے. اس کا مطلب ہے قرآن کو جلانے والے نہ انجیل کو مانتے ہیں نہ تورات کو مانتے. کیا بات ہے آباد رہو. قرآن یار احسان کر رہا ہے. تواڈے مولوی نو کوئی آکھے علامہ صاحب تے تسی انہاں دے مولوی نو آکھے او ملو حق نہیں بنتا. تواڈے اگر عالم نو علامہ آندا ہے تے تواڈا بھی حق بنتا کہ او دے عالم نو علامہ تے آکھو. زیادہ کوئی نہ آکھو تو اینو آسان فراموشی آندے. قرآن کہہ رہا ہے انجیل نور ہے قرآن کہہ رہا ہے تورات نور ہے. تے جڑی اگلی میں سورہ تغابن دی آیت پڑھ چکا او دے چ اللہ فرماتا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا. اللہ اور رسول کے بعد اس نور کو مانو جو ہم نے نازل کیا ہے. یہ دا مطلب ہے طے ہو گئی گل. پھر قرآن نور ہے انجیل بھی نور ہے. بولو بولو. تے تورات بھی نور ہے. ہاں پھر آنا انجیل بھی نور ہے تورات بھی نور ہے جی قرآن بھی نور ہے. اور ساڈا قرآن ہن میں ساڈا بیان نہ اور غیر مسلموں ساڈا قرآن تواڈیاں کتاباں نو نور آکھے تے ہدایت آکھے تے تسی اے دی توہین کرو. اینو آندے نے احسان فراموشی. احسان فراموشی احسان فراموشی. قرآن تو میرے ہاتھ میں پڑھیا. حضرت علی نو کسے پوچھیا مولا بے غیرت کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جو احسان بولا دے. ہائے ہائے شکریہ. جو احسان فراموش ہو جائے اسی کو بے غیرت کہتے ہیں. یہ مطلب طے ہو گئے. قرآن کی توہین کرنے والے کل بھی بے غیرت تھے آج بھی بے غیرت ہیں. غیرت مند ایسا نہ کرتا. ہاں قرآن کہہ رہا ہے انجیل نور ہے. بولو تورات نور
ماننے والے دوستو اگر مان جاؤ نا نبی نور ہے تو انا و علی میں نور واحد والی حدیث بھی ذہن میں رکھو، تو ان دونوں کو کبھی نور مان جاؤ نا ایک مرتبہ، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ ہم نے نشے میں علی کو بلا فضل نہیں مانا۔ کمال ہے بھائی، کمال ہے، ہم نے نشے میں حضرت علی کو بلا فضل نہیں مانا۔ جیڑا بندہ انجیل نو نور منتا ہے وہ دے کے بھی میں انجیل کھڑنا چاہنا، میرے گھر ہے انجیل، کی گل ہوئی جڑی موجودہ ہے جس قدر بھی ہے جیسی بھی ہے انجیل میرے کو ہے، میں انجیل کھڑنا چاہنا عیسائیاں دے دروازے تے انہوں پوچھنا چاہنا کہ بھائی جان انجیل قرآن ساڈا آندا نور ہے، میرا خیال ہے راضی ہوئے گا، اور یار راضی ہوئے گا کہ یہ نور ہے۔ انہوں میں پوچھا تو ہنو پتہ ہوئے گا جی انجیل نور ہے، ایک کون بولے ہے جدے منہ سے نور نکلنا ہے؟ صدقہ جانا کون؟ وہ کہے گا خداوند یسوع مسیح، وہ مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام یار، وہ خداوند یسوع مسیح آنے، یہ دا مطلب ہے حضرت عیسیٰ بولے نے تے انجیل نکلی، وہ یار منہ سے نور نکلے، حضرت عیسیٰ بولے نے تے انجیل نکلی تے انجیل نور ہے، یہ دا مطلب ہے کوئی ہے نا جیڑا بولے تے نور نکل دے۔ کون بولے؟ تورات حضرت موسیٰ دی کتاب، اگر تورات نور ہے کون بولے ہے جدے منہ جو تورات نکلی؟ حضرت موسیٰ، یہ دا مطلب ہے موسیٰ علیہ السلام بولے نے تے انہوں دے منہ جو نور نکلے ہے، وہ دا نام تورات ہے۔ عیسیٰ بولے نے تے جڑا منہ جو نور نکلے ہے وہ دا نام انجیل ہے۔ محمد بولے نے تے جڑا منہ جو نور نکلے ہے وہ دا نام ہے۔ کمال کمال، آؤ جی میرا دل کر دا پوے آگے قرآن لے جاتے پوچھاں کتاب پہلے آتی ہے یا صاحب کتاب پہلے آتا ہے؟ حضرات کلیم پہلے آتا ہے، کلام بعد میں ہوتا ہے، کلیم ہو تو کلام ہوتا ہے، بولنے والا ہو تو کچھ بولتا ہے، بولتا ہے تو لکھا جاتا ہے۔ انجیل نکلی عیسیٰ کی زبان سے، تورات نکلی موسیٰ کی زبان سے، قرآن نکلا مصطفیٰ کی زبان سے۔ حضرات ہم نے نشے میں علی کو نہیں مانا، کائنات میں میرے پیر کے علاوہ وہ بندہ دکھا جو اعلان کرے تورات پڑھوں یا انجیل پڑھوں، انجیل پڑھوں یا قرآن پڑھوں۔ نہیں، حضرت امیر المومنین 25 سال بعد تقریباً تخت تے قدم رکھے، نبی پاک دو بعد 25 سال، یہود و نصارہ انجیل والے اور تورات والے میرے مولا دی بارگاہ جا کے کہنے لگے مبارک جی، کیا کیا نہیں مبارک جی۔ امیر المومنین نے فرمایا اے میری خوش آمد کرنا آئے ہو یا اگے بھی کدی مبارک دینا آئے؟ انہوں نے کہا جی اگے نہیں کدی آئے۔ آپ نے فرمایا خلیفہ تو پہلے بھی پیچھے آؤندے رہنے، تسی میرے کول کیوں آئے؟ انہوں نے کہا جی تانوں مبارکباد دینے اس واسطے آئے ہیں کہ پیغمبر تو بعد پہلے بندے تسی ہو جنہ بندیاں سار رکھے ہیں، میں انجیل والوں کے فیصلے انجیل سے کروں گا، تورات والوں کے فیصلے تورات سے کروں گا، قرآن والوں کے فیصلے قرآن سے کروں گا۔ حضرات اگر کوئی جج رکھے کہ میں فقہ حنفیہ کے فیصلے فقہ حنفی سے کروں گا، فقہ جعفریہ کے فیصلے فقہ جعفریہ سے کروں گا، تو طے ہو جاتا ہے یہ جج فقہ جعفریہ کو بھی جانتا ہے، فقہ حنفیہ کو بھی پہچانتا ہے۔ علی کا اعلان کرنا دلیل تھا، میں صرف حافظ قرآن نہیں حافظ انجیل بھی ہوں، حافظ تورات۔ ہن پھر اٹھی بحث کرنا، اگر بندے سمجھتے ہیں کہ صرف کتاب آئی ہے تو کتاب ہی نور ہے، تو دسو کتاب کے دے منہ چوں نکلی؟ مہربانی کرو جدے منہ چوں نور نکلتا ہے بشر کیسا ہوئے گا؟ کیا بات ہے یار، جڑا بولے تو منہ چوں نور نکلتا ہے جی۔ قرآن نور ہے تو نبی دے منہ چوں نکلے ہیں، یہ مطلب ہے قرآن نبی دے وچوں ہے تو نور ہے۔ چل پھر جے بشر ہی آکھنا یہ بھی لوگوں نے نہیں دسیا گیا کہ بشر بنے کیوں نے؟ اور یارہ نور تو بشر بنے نے، اے نور سن پہلے
پہلے نور سن. میں مولوی ایک نے کڑپا لیا. میں کیا پہلا نور سن. وہ کڑپ کے آندا پھر بشر کیوں بنے سن؟ فرمایا تاکہ تینوں کروڑی کرن دی جاچ آ جائے. وہ میں کیا اللہ دے بندہ سن تے مسواک کرن دی جاچ نہیں سی. وہ سن تے پاک ہون دا ہی پتہ نہیں سی. ایک جسم لے کے آئے نے, نور تو بشر بنے نے. نور سے بشر بن کے یہ غسل ہمیں سمجھاتے ہیں, یہ غسل کرتے ہیں تو ہمیں سمجھاتے ہیں کہ غسل ایسے آنکھوں نا ایسے کیا جاتا ہے, وگرنہ یہ وہ ہیں جن کا دروازہ ہی مسجد میں کھلتا ہے. کمال ہے, جن پہ پلیتی آ جاتی تھی ان کے دروازے بند کر دیے گئے, ایک دروازہ کھلا رہا الا باب علی ابن ابی طالب. یہ مطلب ہے نماز پڑھنا اور ہے سکھانا, روزہ رکھنا اور ہے روزہ سکھانا. اے بشریت چاہے نا سانو دین دسن واسطے. ہوں میں اپنے موضوع چاہ گیا. یہ بشر بنے ہیں ہمیں اندھیروں سے نکالنا. کیا بات ہے بھائی, یہ بشر بنے نے سانو نیریاں چو کڈن واسطے. پھر دو شامل ساڑھے آگے سنت دوست بھی شامل ہو گئے. ایک نور تو مراد مصطفیٰ تے کتاب تو مراد قرآن ہے. یہ مطلب دو نے میں پیانا دو نے پھر پیانا دو نے. ایک کتاب ہے, ایک صاحب کتاب, ایک کلام ہے, ایک کلیم ہے. میلاد پہلے ہویا 40 سال بعد قرآن اترے. یہ مطلب بولن والا پہلے ہے, بولن والا پہلے ہے. ایک بار یہ سارے ویکھو تو یہ ویکھنا عبادت, ہر کسی کو ویکھنا عبادت نہیں. آئے ہائے صدقے جاواں تواڈے ہاتھ اٹھان تو اس واسطے صدقے ہیں کہ تسی جان دے ہو یا اینوں ویکھنا عبادت ہے یا اونوں ویکھنا عبادت ہے. جدے متعلق نبی آکھیا سی قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن. سبحان ہوں ایک باری میں سوچ دے رہا ہوں اے پا کے یار پا کے وضو کر کے ہاتھ لانا, پا کے میں وضو کیتا ہے نہ ہاتھ لا. تسی کرو گے تسی بھی لاؤ, جدوں لاؤ گے وضو کر کے لاؤ. یہ مطلب ہے اے پاک ہے. ہوں دساں نوروں و کتاب مبین, ایک کتاب ہے نال ایک نور ہے. اللہ دیا بندیا مہربانی کر سوچ, جدوں اے ایڈا پا کے اے جدے منہ چوں نکلیا وہ ایڈا پا. کمال ہے یار پا کے. میں اتوں کسی بچے کو پڑھان لگا تو بچہ آکھے گا اے مولوی صاحب ٹھیک ہے میں آؤنا وضو کر کے آؤنا. وہ وضو کیوں کرن گیا ہے؟ تاکہ اس قابل ہو جاؤں کہ انہوں پھڑ سکا. شکریہ کہ وہ یار اس قابل ہون گیا ہے نا, اس قابل ہون گیا ہے پھر پہنا اس قابل ہون گیا ہے. یہ جنہ دے گھر نازل ہویا نا وہ قابل ہون نہیں جانے. ہائے آباد رہو جاؤ, وہ قابل ہون نہیں جاندے, انہوں نے گھر دے نازل ہویا. یہ مطلب ہے ایڈا پا کے کمال لے کہ جنہیں بھیجا وہ بھی پا کے. میں آج کتاب کی گل کر رہا ہوں. نزل بہ روح الامین والا قلبک, پیغمبر کے دل تے اتریا تو جبریل لے کے آئے. جنہیں بھیجا وہ بھی پا کے تے ہر ویلے پا کے, جنہیں لے کے آیا وہ بھی پا کے ہر ویلے جبریل تے جدے دل تے نازل ہویا. کتے روٹین چ نہ کہہ دیا جائے میں اگلی گل اوکھی کر لگا جی, ہوش نال میرے نال گل کرے جی. جنہیں بھیجا وہ پا کے, سوچ لو بھائی ہر ویلے پا کے. جبریل کدھر تولیہ لے کے نہان گیا ہوئے نہیں, وہ بھی پا کے ہر ویلے پا کے. ہوں سوچ مولویا مجمع سارے یار تیرے تو سیاح نکلے. اتنے بچے بھی پہ آتے ہیں, بھیجن والا بھی پا کے لیا والا بھی پا کے. یہ جتھے نازل ہویا وہ دے آپریشن کی لوڑ کیڑی پی. بھی ہر ویلے پا کے لیا والا بھی ہر ویلے پا کے. جدے اتنے نازل ہوئے بولو یار کیوں ان
عیسیٰ، اللہ فرماتا ہے ان کے قریب بھی رجس نہیں آتا۔ نبی بھی ہر ویلے پاک ہے۔ جڑا بندہ آندہ سی نا یہدی ہونا چاہیے، تو پھر ایک ہے، اگر یہدی بہ ما ہوتا، بی ہی اور ہے بہ ما اور ہے، یہ ان عربی دی گل ہے، ان ذرا دھیان نہ سن لو۔ بی ہی دا مطلب ہے یہدی بی ہی، اسی کے ساتھ اللہ ہدایت دیتا ہے، اسی کے ساتھ اللہ، وہ ایک ہوتا ہے۔ جے بہ ما ہوتا بہ ما تے پھر ہدایت دینے والے دو ہوندے۔ وہ آدھے قرآن ہی نور ہے، نبی پاک نو نور نہیں آکھا گیا کیونکہ بی ہی آیا۔ وہ جڑے بندے عربی والے نے وہ بی ہی تے اڑ رہن گے، بندے نو پتہ نہیں لگنا کتنے اڑے ہیں۔ وہ آندہ بی ہی آیا ایک کے، بی ہی آیا ایک کے، بی ہی آیا ایک کے۔ اگر ایک ہوتا تو محمد ایک کو چھوڑ کے جاتا۔ مولا بھائی تو انہوں جزائے خیر دے، بہت شکریہ، چند بندے میرے نام میں اس ویلے۔ اگر ایک ہوتا، دو کے ذریعے ہدایت آئی، ایک کتاب ایک صاحب کتاب۔ جب نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، پیچھے ایک سیٹ خالی ہوئی ہے، قرآن والی نہیں، نبی والی۔ کیا بات ہے تھوڑی؟ اے زمنی الیکشن اتھے ہوندا جڑی سیٹ خالی ہوئے، دو دے ذریعے اللہ ہدایت کی تھی، ایک قرآن ایک پیغمبر، ایک پیغمبر۔ حضرات کل بھی کافی نہیں تھی کتاب، آج بھی کافی نہیں کتاب۔ کتاب کافی ہوتی تو اسکول نہ ہوتے، کالج نہ ہوتے، یونیورسٹیاں نہ ہوتی۔ پڑھانے والا ہے تو کتاب فائدہ دیتی ہے، ورنہ کتاب فائدہ نہیں دیتی۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، ہم نے تجھے کتاب اور حکمت کا معلم بنا کے بھیجا۔ میرا نبی معلم ہے، یہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے۔ عرب کے بدو 40 سال کے بعد نبی کی زبان سے قرآن سن کے سوچ رہے تھے کہ قرآن اس کے مطابق ہے یا یہ قرآن کے مطابق۔ کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے۔ اس کی زندگی قرآن کے مطابق ہے یا قرآن اس کی زندگی کے مطابق ہے؟ حضرات جڑا ڈور پاندے نا کھوہ چ، او دی رسی نو بھی غور نال ویکھو تے او دو رل کے ایک کوئی ہوندی۔ اے رسی نو کدی کھول کے ویکھو، خدا دا نا جے وہ ڈبل ہوئی ہوندی، انج کھولیے تے دو ہوندی۔ تاں اللہ فرمایا سی واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامو۔ کدی اس رسی کو کھولے نا، یا نبی نظر آئے گا یا نہیں۔ رسی کھولے تیرے کو رسی نہیں بھی کھول دی، باقی گتھیاں کتنے کھول۔ ہوئے ہوئے اے تو ٹائم گزر گیا، 48 منٹ ہو گئے۔ میں جلدی جلدی کوشش کر کے، بھی ہی دا مطلب ایک کے ذریعے ہدایت ہے۔ اے قرآن ہے، میں سعودی عرب جو جڑی کتاب میں آئی ہے وہ بھی پڑھ دینا، جڑی مشکات شریف ایتھوں دی چھپی ہے وہ بھی پڑھ دینا۔ پہلا مشکات شریف پڑھ، پیغمبر اعظم نے ارشاد فرمایا، انی ترکت فیکم ما اخذتم بہ، لوگوں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں تم میں ایسی چیز جسے پکڑ لو گے تو لن تضلوا بعدی، میرے بعد گمراہی کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ میرے بعد، موجودگی میں نہیں، میرے بعد گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو ایسی شے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حضرات اگر آپ کی نظر میں محمد فتق چھوڑ کے نہیں بھی گئے تو گمراہی سے بچنے کا سامان کو چھوڑ کے گئے ہیں۔ یار مہربانی، فتق ہمارا عقیدہ ہے، کسی اور کا نہیں۔ وہ نے فتق چھوڑ کے نہیں گئے۔ اچھا جناب، اگر نہیں گئے تھے تو جو چھوڑ کے گئے تھے اس کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا؟ صدقے سر اٹھاؤ یار، میں یار ابھی فتق کی بات نہیں کر رہا۔ نبی کہتے ہیں ترکتو، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، فیکم، تم میں رکھ قرآن تے ہاتھ، وہ تم کون تھے اور جن کو چھوڑا جا رہا تھا وہ کون تھے؟ دسن لگا جی، جنہوں بہما دا شوق سی
بہما آ گیا. فرماتے ہیں لن تضلوا بعدی، کتاب اللہ ہے و عطرت اہل بیتی. ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، دوسری اپنی عطرت اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور وعدہ کر رہا ہوں ان تمسک، دونوں کے ساتھ جڑے رہو گے، دونوں کے ساتھ تو کبھی گمراہ نہ ہوو گے. دو چھوڑ رہا ہوں. اور لفظ جڑے لکھے نے سعودی عرب والے انہاں کمال لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں یہدی بہما، یہ دو ہیں جو تمہیں اندھیروں سے نکال کر ہائے ہائے نور ہدا حسن کے جامع میں لے کے آئیں گے. وہ دو ہیں کنے؟ پھر سنو جی، بہما آگے دو ہیں. کون کون سی؟ ایک قرآن اور ایک میری عطرت اہل بیت. سنو لفظ سعودی عرب دے فرماتے ہیں فانظروا کیفا تخلفونی فیہما. اب میں جن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اب ہم دیکھیں گے. پتہ چلا قبر میں چلا جائے تو دیکھے گا. کیا بات ہے. فرماتے ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ تم ان دونوں کے ساتھ کیا سلوک کرو. یہ مطلب پیغمبر تو بعد میرے محترم سامعین پوری دنیا دے مسلمانوں تے امتحان ہے کہ وہ قرآن نال کی سلوک کر دیں. بولو 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 بولو. اور اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. اس وقت پوری دنیا احتجاج میں ہے. قرآن کی توہین کی گئی. اس وقت تک تو نبوت کے سامنے سرخرو نہیں ہو سکتا جب تک اہل بیت کی توہین پر بھی اتنا ہی احتجاج نہ کرے. قرآن کو جلایا جائے تو تجھے تکلیف ہوتی ہے، اہل بیت کے گھر کو جلایا جائے تجھ کا تکلیف نہ ہونا. یہ مطلب ہے تو ایک کو پکڑے ہوئے ہے، ہدایت دو سے آتی ہے. آخری جملہ میں تم میں، حضرات میں آپ میں پڑھ رہا ہوں. میں یارہ تواڈے چ پڑھنا یہ میں ہو رہا ہوں. یار تسی نہیں پڑھ رہا، تسی سن رہا. یہ مطلب ہے میں آپ میں پڑھ رہا، میں تم بھی چھڑ دیتا. کوئی بندہ ایویں سوئے ادب نہ ہو جائے. میں پیانا میں آپ میں پڑھ رہا، یہ مطلب پڑھنے والا اور ہے، جن میں پڑھ رہا ہے وہ اور میں قرآن سے پڑھ رہا ہوں. یہ مطلب ہے جس سے پڑھ رہا ہوں یہ اور. ترائے ہو گئے. کیڑا کیڑا؟ میں تم میں قرآن سے پڑھ رہا ہوں، میں اور ہوں، آپ اور ہیں، قرآن اور. نبی فرماتے ہیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیا بات. کن میں چھوڑنے والا رسول ہے، جن میں چھوڑتے جا رہا ہے وہ رضی اللہ ہیں، جن کو چھوڑ کے جا رہا ہے وہ علیہ السلام ہے. انکار نہیں کرے گا کوئی. شکریہ. کوئی بندہ انکار نہیں کرے گا. اور آخری جملہ فضائل دا سن لینا، انکار نہیں کو کرے گا. ہن بندے کی کیتا انہاں حساب لایا بھی اہل بیت نوں تے قرآن نال نبی چھڈ ہی گئے. ویکھو تسی بندیاں نوں مصیبت کی بنی. انہاں کہ انج کرو، اے اہل بیت ہی ودا چھڑو کو تھوڑے بہت. آئے ہائے تساں غور ہی نہیں کرنا. میں نا پیغمبر قرآن نال اہل بیت نوں چھڈ کے ٹھیک جڑے اندھیراں چوں کڈ کے بندے نوں روشنی چ دے. اچھا انہاں فرمایا بھی نال عطرت نوں چھڈ گئے نے، اہل بیت نوں چھڈ. یہ تو کہہ نہیں سن سکتے پہ اہل بیت نوں نہیں چھڈے. انہاں کہ اس طرح کرو، کوئی اہل بیت چ نہ کوئی جی پا لو، اے بھی پا لو، پا لو پا لو، اے بھی اہل بیت ہے، اے بھی اہل بیت، اے ہی ہے. دو شیواں نبی چھڈ کے گئے نے ثقلین. ثقلین میں نا ایک جیسے ہم وزن دو چیزیں. اور ایک لفظ نہیں کہ ایک دوسری سے اکبر ہے، ایک دوسری سے اکبر ہے. کبھی دیکھو گے تو یہ بڑی نظر آئے گی،
کبھی دیکھو گے کہ میری اہل بیت بڑی نظر ہے، تو انہوں صاحب نہیں لگنا اصغر کیڑا تے اکبر کیڑا۔ اللہ نبی نے فرمایا ہے، لفظ موجود نے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اصغر کون ہے اور اکبر کون ہے، تم نہ سوچنا، بس تم سمجھنا کہ ثقلین ہیں، یہ دونوں برابر ہیں، برابر ہیں۔ جن نے جی تہاڈا دل کردا عزیزو اہل بیت چ پا لو، مننے پھر بھی اساں ہی نہیں، مننے پھر بھی اساں ہی، خدا دی قسم پا لو جن نے پانے جے، لیکن ایک گل دا ذرا دھیان رکھا جے، مہربانی کر اس واسطے کہ دھیان رکھنا، ایک قرآن تے اہل بیت نبی برابر چھڈ کے گئے، ایدے تے ہاتھ رکھ کے دسو ایک کسے دور چ کدی گمراہ ہوئے؟ ہو گئی ہے مجلس، سار اٹھاؤ یار، نہیں، یہ گمراہی سے نکالتا ہے، یہ خود گمراہ نہیں ہوتا۔ اور لوگوں جتنے بندے تم نے عطرت میں ڈالنے ہیں ڈال لو، پہلے ان کا قرآن دو کہ وہ زندگی میں گمراہ تو کبھی نہیں ہوا تھا۔ مہربانی میرے عزیزوں، یہ دو نے جڑے بندیاں نوں اندھیرے چوں کٹ دیں، ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت ہے۔ آج دی مجلس سے میرے کو 4 منٹ صرف باقی رہ گئے، فضائل زیادہ پڑھ گیا، ہاں جلدی 5 منٹ اتنے ہو سکتے ہیں، وہ معذرت کر لاں گا۔ میرے محترم سامعین، تاریخ اج ایسا دن ہے، اج ایک بندے کو قرآن ہے سی تے عطرت دے راہ چ آ گیا۔ میں کی پڑھیا؟ اج 2 محرم ہے، اج 2 محرم نو زہرا دلال تیاں لے کے کربلا نو معلّہ بنان واسطے قدم پاک رکھیا نے، یہ اس جگہ تے شبیر قدم رکھیا ہے جدی ایک زیارت 90,000 حج تو اگے ٹر گیا۔ ہاں میرے عزیزوں، بطول دے پتر نے پتہ نہیں کیڑا کمال کیتا۔ میں سوچنا اگر میں 2 پہ پڑھنا نا، 2 قرآن تے اہل بیت 2، نبی تے علی نور 2۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں حدیث عشق 2 باب است، کربلا و دمشق یکے حسین رقم کرد و دیگر زینب۔ اور فرماتے ہیں عشق دی کتاب دے 2 ہی باب نے، ایک ویر نے لکھیا ایک ہمشیر نے لکھیا۔ ایک کربلا دی مٹی تے سجدہ کرنا ہو، ایدے تے صرف شبیر دے قدم نہیں، ہمشیر دے قدم نہیں۔ علامہ اقبال قائد اعظم محمد علی جناح نو کسے پوچھیا کہ ادھی رات نو میں تینوں بیٹھے ہاں ویکھیا لکھدے ہاں، چراغ کوڑ رکھ کے تیری بہن بیٹھی سی، کراچی روشنیاں دا شہر ہے، تو بہن کیوں نال بٹھائی ہے؟ اس آخیا میں نے انقلاب لانا چاہتا ہوں اور میں نے درس انقلاب کربلا سے لیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا میں نے درس انقلاب کربلا سے لیا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ جس تحریک میں بہن ساتھ ہو وہ ناکام نہیں ہوتی۔ میرا خیال ہے میرے محترم سامعین نو پتہ لگ گیا کہ کیوں بہن نو نال لے گا۔ آباد رہو جی، آباد رہو، اللہ سانو ایسے ہی لیڈر پھر عطا فرمائے۔ بہن پرا رستے وچ سن 2 محرم سی، اس بندے کو قرآن آندا سی، قاری قرآن سی، شب بیدار سی، تہجد گزار سی، نا او دا حر بن ریاحی سی، اس شبیر دے گھوڑے دیاں چپو چ ہاتھ پائے۔ اج دی مصیبت پڑھنا دل تہاڈا دکھے گا ضرور، زہرا راضی ہو، دکھنا او دا یہ جدے دل وچ علی دی ولایت شبیر دی عزا موجود ہے۔ باقی کوئی گل نہیں، فکر نہ کرو۔ لوگ 10 محرم نو ہسدے تے پیپسیاں پیندے پھردے، جڑے 10 محرم نو مری ٹر جاندے چھٹی انجوائے کر، انہاں دی بلا جانے زینب سلام آباد کوئی نہیں پتا، بندے نو کوئی نہیں پتا۔ تسی 10 محرم نو ویکھیا جی، دیکھا جائے لوگ کرکٹ بچے کھیلتے ہیں، شرطاں لائی ہوتی ہیں، پیپسی تے سموسے پہ، کوئی فکر نہ کرو۔ کیوں اس معاشرے نال نہ لڑو، خدا دی قسم اس معاشرے میں کوئی نہیں پتا، کوئی نہیں پتا دین کی ہے تو دین کے بچے انہوں نے جو کسے دسیا ہے، دسن والوں کو انشاءاللہ اللہ ضرور پوچھے گا کہ تساں یہ بھی نہیں دسیا کہ اج ساڈا مزدور ہوئے نا، ریڑھی والا مزدور، چھلیاں بیچن والا مزدور، کلفیاں والا مزدور، 10 محرم میں
ریڑھی سائڈ تے رکھ کے تے تیاں لے کے ٹریا ہوندا کالے کپڑے پا بندے پوچھتے ہیں اج دیہڑی نہیں لانی آندا اج کام نہیں کرنا بطول اجڑ گئی ہے اج رسول اللہ نو پرسے دا دینے عزیزہ نے گرامی قدر معرفت اہل بیت فکر نہیں کرنی جنہوں نہیں ادھر لڑائی کیسی ہے اس گھوڑے نے چبو چ ہاتھ پا لیا ایک شاید کوئی ہے سی ایک نہیں سی کہ اطرت نہیں سی قرآن ہے سی میں جملہ کہنے لگا آج قرآن پاس ہو اطرت نہ ہو بندہ مسلمان تو کیا مجرم ہوتا ہے مجرم دل سنبھال کے کمزور دل بندہ اگلی گل سنے جدو اس چبو چ ہاتھ پا لیا نا امام حسین دے کوڑے دے کہنے لگا تسی اتھو اگے نہیں جا سکتے پہلا جملہ مظلوم نے فرمایا عباس کے سامنے میرے مولا حسین فرماتے ہیں میرا راہ نہ ڈاکو میرے نال میری تیاں نے کہ پہلی باری میرے نال سفر تے نکلی میرے نال میری بہناں نے میرے نال میری پرجائیاں نے تے زندگی چ آباد رہو پہلی باری سفر تے میرے نال نکلیاں نے دعا کرو اگر کوئی راہ ڈکے تے نال بہن نہ ہوئے تھی نہ ہوئے آباد رہو جی میرے نال 2 ڈکیتیاں ہوئی ہیں میں قرآن دی قسم نقصان تو بعد بھی شکر کیتا ہے کہ بیٹی نال نہیں سی راہ ڈک لیا ہور نے بطول دے پتر فرمایا میرا راہ نہ ڈک میں 2 محرم دا مسافر میرے نال میری امتیاں میرے نال میری بہناں تے پرجائیاں نے پہلی باری میرے نال سفر تے نکلی میں تینوں پتا عزت دار انسان عزت عطا کرنے والا انسان نبی دا نواسا ہونا تینوں پتا علی دا بیٹا ہونا تینوں پتا کی کرنا میرا راہ ڈک لئی مسلمان ہو کے کہنے لگا یزید دا حکم ہے بادشاہ دے منہ تے اے سپہ سالار سی 1000 بندے تھے پہلا دستہ اے دے جائے کہنے لگا سپہ سالارہ میں تو مینوں یزید دا حکم ہے جیڑے بڑے حکم میں سے منہ چوں نکلے نا اوتھوں حضرت عباس نے گھوڑے تو چھاڑ مارا فرماتے نے سوچ کے بتا حاکم کو حکم دے رہا ہے کوئی حاکم نو کدھا حکم دے دینا عباس دا جلال ویکھ کے ہردیا پیرا تھلو زمین نکل گئی تو انہوں پتہ ہے جنی فوج کربلا چے بدائی ہے ابن زیاد نے اتھو خط جاندے سن یا قاصد جاندے سن ابن زیاد پوچھیا وہ انہیں بندے کیوں اتھے پہ مگوان دے ہو کنے بندے نے شبیر نہ ہر بندے ہو دے کانے چاکھے عباس نال ہے حضرت عباس دا جلال ویکھ کے حضرت ہردیا پیرا تھلو زمین نکل گئی عزادارو شبیر آگے بڑھ کے حضرت عباس دے منڈے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا چپ عباس تو گل کوئی نہیں کرنا جڑے بلے حضرت عباس چپ ہوئے نے میں تو اچھا جملہ آج میرے کو کوئی نہیں جدو چپ ہوئے نے قرآن میرے ہاتھ تک سیرت حضرت عباس پڑھن تو بعد میں عرض کر رہا ہوں عزادارو عباس وام کے لیے لڑنا آسان تھا چپ رہنا مشکل صدقہ جہاں اوہ لڑنا سوکھا سی آباد رہو حضرت عباس دلیر بڑے سان چپ رہنا مشکل سی حضرت عباس دے سارے جذبے ایتھوں نہیں بہ گئے اکھارا بہ گئے آنج جدو روندہ عباس نو ہرنے ویکھے اور آندہ ہے خود روایت بات چکردہ میرا حوصلہ بد گیا جدو عباس میں نے کچھ نہیں آکھنا تو پھر کی اس رات ڈک لیا تے حضرت امام حسین نے فرمایا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے اے عرب دا محاورہ جی تیری ماں تیرے غم میں روئے جدو شبیر نے آکھا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے اور تھلے منہ کر کے کہنے لگا کوئی گل میرے نال 1000 بندہ ہے تو اٹھنا بچے بھی نے بیبیاں بھی نے کچھ بزرگ بھی کوئی گل نہیں تسا میری ماں دا ذکر کر کے تے میرے نال گل کیتی کر سکتے کوئی گل لیکن میں مجبور ہاں میرا وضو کوئی نہیں کہ تیری ماں دا نام بغیر جڑے بڑے ہورنے آگے نا تیری ماں دا نام ہے اس حالت تینیاں بندیاں چ لینا نہیں جانا خدا دی قسم ہورنو چھڑ کے شبیر پلٹے تے بہن دے محمل کو جا کے ہاتھ محمل نو آیا نے اندروں بی بی باز نے پوچھا ویر کی مصیبت ہے کوئی پرابلم ہے نہیں فرمایا فکر نہ کرنا اے اودا نہیں ساڈا اے جہنمی نہیں ہے جنت ہی ہے جنہیں راہ ڈکے اے دے تو پریشان ہون دی لوڑ نہیں کیوں حسین فرماندن جدے ذہن
ذہن چ میری اماں دا حیا ہوے جہنم وچ جائے نہیں، یہ ذہن چ میری ماں دا حیا ہے، یہ جنتی ہے۔ بس زہرا دیاں دیاں مطمئن ہو گئیاں۔ 10 محرم سی، صبح صبح دا ویلا سی، حضرت حر نے اپنے ہاتھ کسے سپاہی نو آکھیا بن، انہیں بن دیتے، اور 10 محرم دی صبح خود قیدی بن کے حضرت امام حسین وال ٹرے، ٹبے تو شبیر دی نظر پئی ہے، تیری کریمی تو جہان وارا۔ شبیر فرمایا عباس جی آقا، اکبر جی بابا، فرمایا مہمان دا استقبال کر۔ کی سنیا تسی کدی ہردہ تسی مقدر ہونے دیکھو نا، استقبال کرنے واسطے ایک شبیہ رسول آ رہی، دوسری شبیہ علی مرتضی آ رہی۔ حضرت عباس مولا علی دی شبیہ سن، حضرت علی اکبر حضرت رسول اللہ دی شبیہ سن۔ وہ دوویں شہزادے آئے نا جدو قریب تے ڈردہ ڈردہ ہور کہنے لگا جی، کہنے لگا نہیں ڈرنا۔ عباس فرماتے ہیں ہمیں شبیر نے تیرے استقبال کے لیے زیرے لب بول کے کہنے لگا تو ہے ہی کریم، تیری ماں کریمہ، تیرا باپ کریم۔ جو شہزادے دعا پس ٹورے نے اے ہور مجرم آپ بن کے جدو زہرہ دے لال ول گیا ہے، کتاباں چ نہیں لکھیا شبیر 10 قدم 20 قدم 4 قدم کنے قدم ٹورے نے، اینا لکھیا نے۔ ٹبے تو شبیر لے پہ تے ٹر پہ حضرت حر ول۔ جدو حسین ٹورے نے نا حر ول، اس حضرت عباس تے اکبر دے درمیان جو پجڑا شروع کیتا، اوتھے شبیر سن ایتھے ڈگ پیا تے ہاتھ دوویں اگے بدا کے نا تے بچیاں کو ٹردا ٹردا قدم تک جا کے کہنے لگا تو ٹر کے میرے اللہ تیری ماں بدور ہے، اے مہر نبوت دا سوان، میں اس قابل نہیں، میں ہونا پیا تھلے سی ہور انج سن۔ زہرہ دے لال نے بگنا چو ہاتھ پر تے اٹھا لیا، سدھا کھڑا کر کے فرماندن کمیں آئے، کہنے لگا معافی منگنا، میرے تو وڈا مجرم کوئی نہیں تو تیرے تو وڈا کریم کوئی نہیں، معافی ہو سکتی۔ شبیر فرماندن دیر نہ آئے، قبر آ گیا، کہنے لگا دیر دی معافی، دیر دی معافی تے کنی کو دیر نہ، فرمایا تو منگن دیر نہ آیا، میں معافی دین لگیا دیر نہیں کی۔ مولا فرماتے تو دنوں بعد آئے، 8 دنوں بعد تو آئے، میں تینوں ادو ہی معافی دے چڑی سی جدو تو آکھیا میں بغیر وضو تو نہیں مارا۔ اے صدقہ جاواں آباد رہو، تیرے ذہن کی میری اماں دی عزت۔ کہنے لگا فرزند زہرا معافی دے دیتی جے، فرمایا ادھر دی دے چھڑی، ہاتھ چومن لگ پیا تے کہنے لگا ایک اور مہربانی کر سکتے جسارت پیا کرنا۔ مولا فرماتا نہیں تو یزیدی نہیں ہون تو حسینی ہے، تو کھلے دل نال میرے نال گل کر جویں حبیب کر سکتا ہے، جویں جون کر سکتا ہے، مسلم کر سکتا ہے، بریر حمدانی کر سکتا ہے، تو کھلے دل نال کیوں نہیں گل کرتا؟ حضرت عمر فرماتے ہیں صرف اینا دسو، اور جتن میں تواڈے گھوڑے تے چابو چت پایا تے حضرت عباس چھال ماری گھوڑے تو تے عباس کو تساں روک دیتا تے میرا حوصلہ بد گیا، میرا حوصلہ بد گیا۔ حضرت امام حسین کچھ دن عباس کو ڈرنا ہو سکے تیری جتی دی قسم ہے، انہاں دے وچوں میں آیا، اے سارے عباس کو ڈر، یہ مطلب ہے ٹھیک کسے بند لکھیا ہے ڈر لے گیا، یہ ٹھیک کسے لکھیا ہے جی ٹھیک لکھیا ہے۔ کہنے لگا جنہاں جو میں آیا اے بڑے بڑے سردار سملاؤن دے، تیرے عباس کو سارے ڈر دے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا پھر، کہنے لگا جدو عباس نو تسا روک لیا تے محمد چو ایک بی بی رو پئی سی جدے جا کے تسا تسلی نال گل کیتی کہ ساڈا ہے انہاں دا نہیں، وہ رون والی بی بی کون؟ صدقے جاواں بھائی، رون والی بی بی کون؟ میرے مولا تھلے نظریں چکائیاں تے اکھاں تر ہو گئیاں، فرمایا ہور تو اپنے تے میں تینوں دساں، وہ میری مشیرہ زائنہ پہنا پریشان نہیں ہو جائیں کہ انہوں نے راہ ڈکیا جائے، تے پریشان ہوگی سی، میں جا کے تسلی دیتی سی، کہنے لگا تیری عزت دی قسم، اس بی بی دی ایک کوک نکلی سی، آہ نکلی سی، آہ
کہ میرے بھرا تے ایسا ویلا آ گیا کہ بندے راہ پہ ڈکدا وہ جڑی آہ بی بی دے کولوں نکلی ہے نا تیری عزت دی قسم ہے مینوں 8 راتاں چ انہیں ساؤن نہیں ہائے ہائے میری نیند غائب ہو چکی جدوں اکھ لنگدا سا زہرا دی دھی دے ویڑ آؤندے ایک واری بی بی نو آگ مینوں معاف کر دے ایک واری بی بی نو آگ مینوں تو بھی معاف کر دے زہرا دے لال پیغام ہور لے کے اندر گئے فرماتے نے اچھا اگر تیری خواہش ہے اے بھی میں پوری کر دینا عزادارو آخری جملہ شبیر اندر گئے تے جا کے فرماتے اماں دی جائی میرے پیو دی تھی زہرا دی تھی اٹھ کے قریب آئے فرماتے نے جی ویر فرمایا میں آکھیا سی نا اے ساڈا یزید دا نہیں جنتی یا جہنمی نہیں وہ ہور بن ریاہی آ گیا ہے میرا ساتھی بن گیا فرمایا پھر معافی منگتا ہے پھر معافی دے دیتی پھر وہ آندہ تساں جی میں معافی دے دیتی یقین میں نے پورا ہے اطمینان قلب واسطے مرن تو پہلے اس بی بی کو معافی لے دے جڑی بدول دی تھی ادھر روئی سی برجستہ دا لفظ لکھا میں پڑھیا برجستہ بی بی نے جواب فرمایا وہ میرا نبیاں دا ناز بھی میرا مہر نبوت دا سوال بھی اور معافی پہ مانگتا ہے میرے کو پتہ نہیں کنے کریم نے پیڑ پر بی بی فرمایا ہور نو آخ دے نو محمد دیاں تیاں سلام آنیاں زیادی صاحب دا آخری جملہ سننا زیادی فرماتا نے اولا محمد رو قریب بلا کے بی بی نے فرمایا ماموں نال باہر جاؤ ماموں نال زیادی صاحب باہر ایک بندہ معافی منگے گا جدوں تہاڈا ماموں انہوں آکھے گا نا میریاں بھیناں تینوں سلام دے دیاں تسی دوویں بھرا ہاتھ اتنے رکھ کے آکھیا جے ماموں ساڈا بھی سلام میرے عزیزوں جڑے بڑے شبیر دعا پنیریاں نوں نال لے کے اور تے قریب آئے نے اور آج ویکھیا دو سونے شہزادے فرماتے نے کی حکم ہویا فرمایا اور تو معافیاں پہ منگنا میری کریمہ ماں دی کریمہ دھی بہن نے تیرے تے سلام بھیجا او سلام آجے اور دے ایتھے پہنچیا سی دو شہزادیاں دی آواز آئی ماموں سلام اور دی آواز آئی کون بی بی ہے جڑی میں نو برا سمجھ دیئے فرمایا میری بہن دے پتر نے ایک دا منگڑائی نہیں قوم اشکیال مو پھریا اور دی آواز آئی نکلو اے بے غیر تو زارا دیاں تیاں نو ایک غریب کر سڑے گے ساڑھے جیسے لوگاں نو سلام بھیج رہی ہیں ساڑھے